تاکہ شہزادی صاحبہ جب تشریف لائے تو پلو کون اٹھائے گا, سلام کون کرے گا, یہ 32 دانت کس نے دکھانے. وہ کیا کہیں گے, چنتخب یہاں پہ ان کی فیملی سے ہیں, بیچ میں مغل تھوڑے سے غائب ہو گئے تھے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حرمیت بھائی جس چیز کا نام لیتے ہیں اس کا کریڈٹ آلریڈی کسی. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک چینل. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن حرمیت سنگھ نواز نے. آج وہ کیا کہیں گے, چنتخب صدیق جان نے یہ نام اچھا رکھا. صدیق جان نے جو نام رکھا ہے وہی ہم کہہ رہے تھے جی. چنتخب وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ آج بن چکی ہیں اور بہت بڑی تقریر انہوں نے کی. وہ شاید ایسا لگتا تھا کہ اتنا لمبا بھاشن شیخ چلی کا اٹھا کے لائی ہیں, یہ کریں گے وہ کریں گے, ایسے کریں گے ویسے کریں گے. یہ کیسے کریں گے, پیسے تو ہے نہیں ان کے پاس. میں خود حیران ہوں. آپ پہلے ان کی جلسے دیکھ لیجئے گا جس میں بات ہو رہی تھی کہ ہم 300 یونٹ فری دیں گے. دونوں کو اب ملا لیں, کیونکہ بلاول بھٹو بھی یہ دعویٰ کر رہا تھا, مریم بھی یہ دعویٰ کر رہی تھی 500 یونٹ فری پڑتے ہیں, تو یہ تو بڑا فائدہ ہو گیا. اس وقت آپ کو ایک بات بتاؤں, لیسکو کی جانب سے جو کارکردگی ہے لیسکو کی, کل پرسوں ایک شخص جو ہے جس کا 5 مرلے گھر تھا, یہ لاہور کی میں بات کروں, جہاں سے یہ مریم نواز صاحبہ 1000 لیڈ یعنی یہ ہاری ہے, لیکن چلو ان کو جتوایا گیا, چنتخب کرا دیا گیا, اسی سیٹ پہ یہ بنی ہے. اب وہاں پہ لیسکو کی غفلت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2 کروڑ روپے کا 2.5 کروڑ روپے کا بل بھیجا گیا ہے ایک ایسے غریب شخص جو 5 مرلے کے گھر میں رہ رہا تھا. تو جب آپ 2.5 کروڑ کا یعنی لیسکو کا, آپ میں سوچتا ہوں کہ اگر آپ یہ کام کر دیں نا تو بھائی یہ لوگوں کی جان بخش دیں گی آپ کے 300 یونٹ آپ فری دے دیں. لیکن بہرحال آپ عظما بخاری کا بیان سنا اس 300 کہ ہم IMF سے پوچھ کے دیں گے. اب تو وہ عظما بخاری پہلے یاد نہیں تھا. ایگزیکٹلی یہ لولی پاپ ہے. اب جو اس نے بھاشن دیا, اور آپ نے بات درست کی کہ شیخ چلی والا بھاشن تھا. ایک تو آپ کے جو ٹیبلٹس ہیں نا, آپ کے پاس جو نئے ٹیبلٹس کی میں بات کروں, جو جان بچانے والی 262 دوائیاں ہیں, اس کے آپ کو پتہ ہے اس کی قیمت جو ہے اس میں تقریباً 4 گنے سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. آپ کے پاس میڈیسن ہے نہیں, نئی میڈیسنز کے لیے آپ کے پاس جو میٹیریل ہے وہ ابھی تک آپ کے پاس موجود نہیں ہے. آپ چاہ رہی ہیں کہ میں ایئر ایمبولینس, پہلے تو ان ہاسپٹل کی حالت ٹھیک کرا دیں, پہلے تو آپ ٹریٹمنٹ کیا آ جائیں کہ جو صحت کارڈ تھا جس سے ایک عام آدمی جب بیمار ہوتا تھا تو وہ یہ سوچتا تھا کہ میرے جیب میں. آپ نے پھر بجلی کے بعد ایئر ایمبولینس کا ذکر کر دیا, وہ منصوبہ بھی PTI کے دور میں شروع ہو چکا تھا, آپ کو پتہ ہے. بہت سارے ایسے منصوبے, لیکن بہرحال اگر شروع ہو چکا تھا تو بہت اچھی بات ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسک چیزیں یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حرمیت بھائی جس چیز کا نام لیتے ہیں اس کا کریڈٹ آلریڈی کسی اور. انہوں نے سب سے بڑی پیٹ میں ان کی مروڑ تھی کہ صحت کارڈ, کیونکہ ان کو ٹینشن تھا کہ یہ بہت بڑا بیانیہ بن کے آ سکتا ہے. حالانکہ چیزیں قدرت نے اور طرف لے کے جانی تھی اور بیانیہ کچھ اور بنا ایسا ہی ہے. لیکن اس صحت کارڈ کا کیا نقصان ہوا, یہ میرا آپ ہاتھ دیکھ رہے ہیں نا, یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ 2-2.5 لاکھ روپے جب میں ہاسپٹل میں گیا تو انہوں نے کہا یہ 2-2.5 لاکھ روپے ہمیں دیں گے اسلام آباد میں. تو پھر ایک ڈاکٹر میرے دوست, اس نے کہا آپ کے پاس ID کارڈ ہے؟ میں نے کہا جی ہیں. کہتا دکھاؤ. کہتا یہ تو میں آپ کا فری آپریشن کرا لیتا ہوں. اچھا, مطلب آپ کے ہاتھ کا آپریشن صحت کارڈ پہ ہو چکا ہے؟ یہ صحت کارڈ پہ ہو چکا ہے. سو میں اب پرسوں کی بات ہے, میں اپنی بات کر لیتا ہوں, بڑے بھائی کی بات کر لیتا ہوں. اس کو آپریشن ہوا تقریباً 8-9 لاکھ روپیہ لگ گیا. لیکن اس سے پہلے ہمارا ایک پڑوسی تھا, اس کے پاس کارڈ تھا, تو وہ ہارٹ کا جو ان کو سرجری کی نا, وہ 9 لاکھ روپے اس کارڈ سے پے ہو گیا. تو آپ نے تو اتنی بڑی سہولت آپ نے چھین لی, اب آپ ایئر ایمبولینس پر نہیں کیا کیا. لیکن بات وہی ہے, آپ نے بات کی کہ مریم نواز صاحب بطور خاتون فیمیل وہ CM بن گئی نا, یہ بڑی بات ہے, اچھی بات ہے, کیونکہ ہم ایک ریکارڈ ہے پورے خاندان کے پاس موجود ہے. تایا وزیر اعظم, چاچا بھائی وزیر اعظم, بھتیجا وزیر اعلیٰ, بھتیجی وزیر اعلیٰ, بھائی وزیر اعلیٰ, بھائی وزیر اعلیٰ. یہ ایک پرمپرا ہندی میں اس کو کہتے ہیں, وہ چلی آ رہی ہے اور اس کو وہ توڑنا نہیں چاہ رہے. آگے جا کے صفدر کا بیٹا بھی آپ پہ براجمان ہوگا. وہ مریم نواز صاحبہ پہلے بھی کہتی تھی کہ ہم حکمران خاندان سے تعلق نہیں, یہ تو دربار اکبری کے تعلق ہے ان کا نا. اکبر بادشاہ جب یہاں پہ ان کی فیملی سے ہیں, بیچ میں مغل تھوڑے سے غائب ہو گئے تھے. نہیں دیکھا جو شہزادی نے کنیز کے ساتھ کیا ہے, یہ وہی عظما کردار ہے. یہ عظما کردار, اور کردار تو اس کا ہے نہیں بالکل, لیکن یہ وہی کردار ہے جس نے کیا کیا تھا جب 26 بھگوڑے جا رہے تھے حمزہ کو ووٹ دینے کے لیے, پھر یہ ڈیسیٹ ہو گئے تھے سارے, یہ اسی میں شامل تھی. آج چپلوسی کی انتہا یہ ہو گئی کہ ویسے تو اس کو چاہیے تھے, میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اکبر بادشاہ کے دربار میں 9 رتن تھے, اب 3 رتن چاہیے
اس کو مریم نواز صاحبہ کو 2 رتن آلریڈی وہ لے کے گئی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ سے ہماری جان چھوٹی ٹی وی اسکرین پر تھکا دیتی تھی بندے کو, اب وہ چلی گئی پنجاب. وہ دوسری رتن جو ہے وہ عظمیٰ بخاری ہے, جو ماضی میں نواز شریف کو کرپٹ آدمی کہا کرتی تھی, وہ لیفٹ رائٹ سائڈ پہ ہوگی, پیچھے عظمیٰ کاردار ہوگی. تو ایسے چمچے چیلے جو ہیں ان کو چاہیے. شہزادی صاحبہ جب تشریف لائے تو پلو کون اٹھائے گا, سلام کون کرے گا, یہ 32 دانت کس نے دکھا جو ہے انہوں نے رکھنی خاندان نے, باقی کک کام نہیں کرنا ہے. مریم نواز صاحبہ کی جو پرسنالٹی ہے نا, اس میں ایگریشن ہے, غصہ ہے, بدلے کی آگ ہے. وہی نواز شریف کی اولاد ہے نا. نواز شریف نے کیا کیا تھا 90s کے جتنے بھی آپ چیزیں نکالے, اس میں ویسے بدماش قسم کے پولیس آفیسر بھرتی کرائے جنہوں نے لوگوں کو بھٹی میں ڈالا, زندہ لوگوں کو جلایا. وہ عابد باکسر جیسا کردار آپ کے سامنے, اس نے انہی کے جو مد مقابل لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ اس نے کیا کیا. تو یہ مت سوچے گا مریم نواز صاحبہ نے, اگر وہ ماضی, کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میں شہزادی اور ہم شہزادیوں کے خاندان سے ہیں, سو یہ جو اس نے وہ رواج اگر برقرار رکھا, یاد رکھنا اگر یہ اگریشن, بدلے کی آگ, یہ سب کچھ, آج تو اس نے کہا کہ میں بدلہ نہیں لوں گی, سب کو معاف کر دیتی ہوں, یقین مانے کوئی معافی نہیں ہے. آپ نے آج دیکھا جو عظمیٰ بخاری ہے وہ تو کہتی ہے توہین مریم نواز اب برداشت نہیں کی جائے گی سوشل میڈیا پہ. اب یہ میں کہتا ہوں کہ بھئی ڈرو اس دن سے کہ مریم نواز کی جو توہین ہے اس میں ہم سلاخوں کے پیچھے جائیں گے. حمید صاحب میں نا اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں کہ وہ بدلے نہیں لیں گی یا وہ کسی سے آ کے کوئی اس طرح کا کوئی ایکشن ان کے خلاف نہیں لیں گی. ہمارے بڑے سینئر اینکر پرسن ہیں, ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں عمران ریاض صاحب, آپ خود دیکھ لیں کہ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں اب کہ یہ مریم نواز صاحبہ نے اور ان کی خواہش پر یہ سارا کچھ کیا گیا, اور اس کا کوئی ابھی تک ڈینائل کسی طرح سے بھی نہیں آیا. بالکل. تو یہ پنجاب کے اندر جو ایک نئی روایت جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شروع ہونے جا رہی ہے, یہ بڑی سخت مخالفوں کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی معافی ہے, کیونکہ جس طرح سے انہوں نے سٹارٹ لیا ہے, اس سٹارٹ کے بعد ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ چیز آگے اور بڑھے گی, فیوچر میں یہ کم ہونے والی نہیں ہے. وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں, اچھا خواتین کے بارے میں بھی انہوں نے بڑا لمبا چوڑا بھاشن دیا, لیکن جیل کے اندر جو خواتین سڑ رہی ہیں, بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے بارے میں انہوں نے کبھی کوئی الفاظ جو ہے نا آج تک استعمال نہیں. اور ان ساری خواتین کا یہ الزام ہے, ان کا دعویٰ بھی ہے کہ مریم نواز کے کہنے پر ہمیں جیل میں رکھا جا رہا ہے. سنم جاوید ہو جائیں, عالیہ حمزہ ہو جائیں, باقی جو خواتین ہیں, اب یاسمین راشدہ صاحبہ دیکھ لیں کتنی عمر ہے ان کی, پیشنٹ ہے, ان کی اپنی والدہ. اگر میں کلثوم کی بات کروں نا, کلثوم نواز صاحبہ, وہ بھی تو بیمار تھی نا, وہ بھی تو آپ کی ماں تھی, اس کی بھی تو اتنی ایج تھی. یہ تو بزرگ خاتون ہے, کینسر کی پیشنٹ ہے. ایک ایسے آپ نے جو مقدمے درج کیے ہیں, سارے ہمیں پتہ ہے کہ کس قسم کے مقدمے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے ان کو اندر جیلوں میں ڈالا, اور آپ نے درست بات کی کہ مریم نواز صاحبہ کو کیا وہ خواتین, عالیہ حمزہ, دیگر خواتین, کیا ان کو وہ خواتین نہیں؟ ویسے یہ سب سے بڑے بینیفیشری بھی ہیں 9 مئی کے, جن مقدمات میں وہ خواتین اندر ہیں. دیکھیں, میں اب ان کو فائدہ کیا پہنچا ہے؟ آپ عالیہ حمزہ سے یہ جیت سکتے تھے, نہیں جیت سکتے تھے. جو ان کے مد مقابل تھا وہ تو جیل میں تھا, اس کے باوجود ان کو یہ فائدہ ہوا, لیکن اس کے باوجود فائدہ کسی نے پہنچایا. بینیفیشری تو ہیں, بینیفیشری تو اس سے اور کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ اگر وہ میدان میں ہوتے تو کیا یہ جیت پاتے؟ بالکل ایسے, لیکن ان کو فائدہ تو ہوا, اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن اب اندازہ لگا لیں کہ خاتون کارڈ کھیل کے پھر کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے وہ کریں گے. آپ پہلے تو اعلان کریں, اگر آپ نے معافی کا اعلان کیا تو کہہ دیں کہ یہ ہماری بزرگ, ہماری چھوٹی بہنیں جو جیلوں میں ہیں ان کو رہا کر دو, میں آج رہائی کا حکم دیتی ہوں. سو میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اندر کی جو معاملات ہیں اور وہ جو غم و غصہ ہے نا, وہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے. کدھر ہیں وہ حمزہ, کدھر ہے؟ اپنے کزن کے ساتھ اس نے کیا کہ وہ سب کو معلوم نہیں. حالانکہ یہ حمزہ وہ اس خاندان میں اگر کسی کو آپ کریڈٹ دیں برداشت کرنے کی, اور چاہے پرویز مشرف کا کو ہوا, اس میں سب سے زیادہ صحبتیں, سختیاں اس حمزہ نے برداشت کی. اس کے بعد جو معاملات ہوئے, نواز شریف صاحب اور اس کی فیملی تو بھاگ جاتی تھی یہاں سے, ایک اکیلا حمزہ یہاں پہ بیچارے کو کبھی نظر بند کر دیا جائے, جیل میں ڈال دیا جاتا تھا. آج اس کے ساتھ مریم نواز صاحب کی پوری پلاننگ کے ساتھ کیا اس کو کس طریقے سے لاہور سے نکال کر اسے این اے میں ڈال دیا گیا. پھر حمزہ تو نظر ہی نہیں آیا, آج ہمیں کہیں نظر نہیں آیا, کئی ٹویٹ اس کا ہمیں نظر نہیں آتا. تو ظاہری بات ہے اگر یہ کہتی کہ میں نے معاف کیا تو پہلے اپنے خاندان سے شروع کریں. پھر آپ نے بڑے بڑے جو لیڈر تھے جنہوں نے قربانی دی نون لیگ کے لیے, ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. بالکل ایسے ہی ہے. جنہوں نے جیل میں, جنہوں نے جی ایچ کیو میں جا کے, یعنی خود اعتراف کرتے ہیں, ہم یہ نہیں بات نہیں کر رہے ہیں, انہوں نے جب جا کے وہاں پہ ان کے لیے راستہ ہموار کیا, ان کو آج انہوں نے کہاں بٹھایا ہے. شاہد خاقان عباسی کو آپ دیکھیں, جن کا ایک کا ذکر آپ کریں, یہ سب مریم نواز کی وجہ سے پارٹی سے سائڈ لائن.
بالکل ایسے یہ پورے کا پورا ایک ایسا گروپ تھا PMLN کا بڑا نظریاتی اور پرانا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ سائڈ پر ہو گیا، اور اس کا سب کی جو اعتراضات ہیں وہ مریم نواز پر آ کر رکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا آج کا جو اہم ایشو تھا وہ صدر نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور بڑے لوگ صدر پہ تنقید کر رہے ہیں، حالانکہ میری اعتزاز احسن صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ صدر صاحب نے بالکل صحیح کیا ہے، کیونکہ قومی اسمبلی کے اندر جب تک مائنورٹیز نہ ہوں، مخصوص نشستیں پارٹیوں کے پاس نہ ہوں، تمام پارٹیوں کے پاس، اور تمام کے تمام حلقہ کے لوگ جو ہیں وہ ان کی نمائندگی موجود نہ ہو، تب تک قومی اسمبلی کا اجلاس کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ جو پنجاب اسمبلی میں آج جس طریقے سے پوری چھاونی بنی تھی، سب SSP، سب پولیس آفیسر، پولیس ڈنڈے برات سارے پہنچے تھے ادھر، جو PTI کے لوگ تھے ان کو تو پہلے اندر جانے نہیں دیا گیا۔ پھر بڑی بات اندازہ آپ لگا لیں، ہر چیز بڑی جلد بازی میں ہو رہی ہے۔ جلد بازی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے آپ نے کل کیا کیا، آپ نے وہاں پہ فورم جو کورم ہے وہ تو پورا ہی نہیں تھا، آپ نے اسمبلی کو آپ دیکھیں جو اپوزیشن تھی ان کو الاؤ نہیں کیا، نامزد وزیر اعلیٰ تک ووٹنگ نہ ہوئی، پھر آپ نے وہاں اسپیکر کو چن لیا، ڈپٹی اسپیکر کو بھی آپ نے چن لیا۔ اب یہاں پہ جو سچویشن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، دیکھیں صدر صاحب ہمیں پتہ ہے کہ معاملہ اسپیکر کے پاس جائے گا، اڑ جائے گا، لیکن سٹینڈ لینا ضروری اس لیے کہ مائنورٹی کے لوگ ہیں، خواتین لوگ ہیں، ان کی بڑی نمائندگی بنتی ہے، کم سے کم 26-27 سیٹس بنتی ہیں، آپ ان سیٹ سے ان کو محروم کر رہے اور آپ بلا رہے ہو، اجلاس کو بلا رہے ہو، تو میرے خیال میں سٹینڈ لینا، کیونکہ صدر صاحب کے بھی کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ صدر صاحب سے عمران صاحب خوش بھی نہیں ہیں، ماضی کے کچھ چیزوں کے سامنے جو آئی ہیں اس سے صدر صاحب سے وہ خوش نہیں ہیں، لیکن اگر صدر صاحب نے سٹینڈ لیے تو میرے خیال میں ظاہری بات ہے آگے جا کے معاملہ دوسرا رخ اختیار کر لے گا۔ لیکن آپ نے 27 اور پھر بڑی بات ہے ہر کمیونٹی کو اس میں نمائندگی آپ ان سے چھین رہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ بھئی اجلاس بلا دو، تو میرے خیال میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، یاد رکھنا قمر، جو چیزیں ہو رہی ہیں جس تیزی سے ہو رہی ہیں اسی تیزی سے مجھے گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ خواجہ سے پہلے آپ نے کل انہیں سعد رفیق نے کیا بولا ہے کہ بھئی یہ تو 8 فروری والے نہیں ہیں، یہ 9 فروری منتخب جماعت ہے۔ جاوید لطیف نے بھی یہ بولا ہے۔ پھر دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ سعد رفیق یہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ حکومت لے کے یہ ہمیں زبردستی دی گئی، اور جاوید لطیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تو جب آپ کو ساری چیزیں زبردستی دی جا رہی ہیں تو بھی یاد رکھنا زبردستی کی شادیاں چلتی نہیں ہیں۔ مولوی اور پنڈت اگر آپ کو منڈک پہ بٹھا دیں لیکن دونوں میاں بیوی راضی نہ ہو تو پھر نہ قاضی کچھ کر سکتا ہے نہ پنڈت کچھ کر سکتا ہے۔ کوشش کیجئے گا یہ ابھی جو پرائیویٹائزیشن اور بہت زیادہ IMF کے پیسے آپ کو چاہیے، ابھی یہ نیا پیکج پہ ہم جا رہے ہیں اپریل میں، اس میں بجلی مہنگی ہونی ہے، گیس مہنگا ہونا ہے، بھاڑ میں جائے وہ 300 یونٹ وہ تو آپ دے نہیں سکتے، صرف آپ نے وہی ماضی والی 90s کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن ترجیحات میں شامل ہیں، کس کے؟ جو ان کے لانے والے ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی یہ پرائیویٹائزیشن ہوگی تو پھر کیا پیپلز پارٹی بیٹھ جائے گی، کیونکہ ان کا تو منشور یہی کہ ہم پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہیں، اور خواجہ صرف کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے لیے رسک ہے، کسی بھی وقت وہ کارپیٹ کھینچ سکتے ہیں اقتدار کا۔ سو اس سارے صورتحال میں مجھے کوئی چیز دال گلتی ہوئی نظر نہیں، اور ابھی ریسنٹلی ابھی جو خبر آئی ہے بہت بڑی خبر ہے، میرے خیال میں اپوزیشن پارٹی بڑی تگڑی ہیں۔ ایک تو مولانا کے پاس پاور، اسٹریٹ پاور بہت زیادہ ہے، تحریک انصاف کے ساتھ تو ہے ہی ہے، جی ڈی اے کے پاس ہے، لیکن محمود خان اچکزئی، کیونکہ میں کوئٹہ میں رہا ہوں، اس کے پاس جو اسٹریٹ پاور ہے وہ کوئٹہ پورا بند ہو جاتا ہے، پورا بلوچستان بند ہو جاتا ہے، تو وہ بھی تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ بالکل، تو اب سچویشن اگر یہ ایک طرف تو آپ کی تگڑی اپوزیشن، پھر راستوں پہ بھی اپوزیشن، پارلیمنٹ میں بھی مقابلہ آپ کا کرے گی، جو اقلیتی حکومت ہے یہ کیا کر پائے گی، کیا بل کو، اور جو لانے والے ان کے ہیں وہ جو ان سے کرنا چاہتے ہیں، جو انہوں نے کاکڑ سے کیا، تو وہ کیا کر پانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں یہ جو سچویشن چل رہی ہے انتہائی، میں چاہتا ہوں کہ ملک ہمارا سٹیبل ہو، ملک خوشحال ہو، کم سے کم ایک راستے پر ہم گامزن ہو، لیکن جو تصویر مجھے نظر آ رہی ہے، جو تصویر جس نے بنانے کی کوشش کی ہے اور اس نے اس پر سائن کر دی کہ یہ تصویر جو ہم نے دی ہے یہی چلے گی، معذرت کے ساتھ یہ تصویر نہیں چلے گی۔ بہت مشکل ہے حمید سنگھ، بہت شکریہ۔ اور ناظرین بالکل یہ جو ایلفی لگا کر اس وقت زبردستی کی سیاسی شادی کروائی گئی ہے یہ چلتی بھی واقعی میں نظر نہیں آ رہی، اور تمام لوگ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ آج گئے یا کل گئے 6 مہینے یا میکسیمم 1 سال۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔